اللہ جل شانہ رحمن والوں ہمیں اپنی زندگی میں اس ترتیب پر چلنے کے لیے قبول فرما دے. یہ ساری دعوت، یہ ساری نقل و حرکت، یہ جماعتوں میں نکلنا، یہ سارا کا سارا اپنی زندگی کے ترتیب پر لانے کی ایک کوشش ہے. یہ دھیرے دھیرے اللہ کے بندوں میں آ رہی ہے. کتنے آدمی ہیں ان کی زندگیوں میں ترتیب قائم ہو گئی ہے اور پہلی زندگی کے اعتبار سے اب انہیں سکون حاصل. اللہ اس کی سمجھ ہم کو نصیب فرماوے. خدا پاک ہمیں اپنی زندگی میں اپنے حقوق پر چلنے کے لیے قبول فرماوے اور ہر شعبہ حیات میں ہمیں خدا پاک اپنے بتائے ہوئے طریقے کی سمجھ اور اس کے اوپر قدم اٹھانے کی دولت نصیب فرماوے. یہ شادی بیاہی، اس کی ایک بات میں نے بتائی، لڑکا اور لڑکی ان کے اندر دیکھنے کی یہ بات، اور آگے کی بات یہ کہ اس کے اندر اسراف نہ ہو، تنظیم نہ ہو، فضول خرچی نہ کی جا رہی ہو، اور جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں ضرورت سے زائد نہ خرچ کیا جائے. دو چیزیں، ایک تو بیجا خرچ کہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، وہاں جو ہے اپنی شان دکھانے کے لیے خرچ کر رہے، اور ایک یہ کہ ضرورت ہے خرچ کرنے کی لیکن خرچ کی ضرورت ہے 100 کی اور آپ وہاں ہزاروں لاکھوں خرچ کر رہے ہیں. خدا پاک ان دونوں طریقوں کو پسند نہیں فرماتا، اور دونوں طریقوں سے خدا پاک نے منع فرمایا ہے. اسراف اور تبذیر. اسراف کہتے ہیں کہ جس جگہ خرچ کرنا چاہیے وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ، لا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. اور تبذیر کہتے ہیں اس کو کہ جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کر رہے ہیں. اس کو فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ شادی، یہ بیاہ، یہ ہمارے لیے خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے. شادی کے ساتھ جتنا کیا جاوے گا اتنی برکت زیادہ ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، اور کما قال علیہ، بڑی برکت والا نکاح ہو کہ جس کے اندر بوجھ زیادہ نہ، بہت زیادہ نہ. اور ظاہر سی بات ہے سوائے دکھاوے کے، سوائے اپنی فضول خرچی کے اور کوئی حاصل نہیں ہوتا. ایک قصہ ہمارا دلی کا، دلی کی لڑکی کی شادی باہر سے، لڑکا باہر سے آنے والا تھا. لڑکے والوں نے لکھا کہ ہم اتنے آدمی آئیں گے بارات میں اور اتنی تعداد ہوگی اور اتنا. انہوں نے لکھا نہیں، میرے یہاں تو 4 آدمی آپ لے کے آئیں، 4 آدمی ساتھی ہو اور ایک وہ لڑکا ہو دلہا. لیکن وہی زندگی جب بے ترتیب ہوتی ہے تو پھر اس کا بھی خیال نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر بغیر بلائے بھی جانا چاہیے. لڑکے والے 200 آدمی لے کر پہنچ گئے، کیونکہ یہ شادی جاتی ہے کسی کو اپنی ناک کی بلندی سمجھی جا. وہ اللہ کا بندہ جسے خدا نے سمجھ دے رکھی تھی، جب وہ 200 آدمی پہنچے تو اس نے صاف بات کہہ دی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 4 آدمی آئیں، میرے یہاں 4 آدمیوں کے ٹھہرنے کا انتظام ہے اور 4 ہی آدمیوں کے کھانے کا انتظام ہے، باقی 196 کا آپ جو چاہیں. چنانچہ شروع میں تو بڑے گرما گرمی ہوئی. انہوں نے کہا میں نے صاف لکھ دیا تھا کہ 4 آدمی آئیں اور انہی کے میں نے ضیافت کا، مہمانداری کا انتظام کیا ہے، باقی آپ اپنی ذمہ داری پر لائے ہیں ان کو آپ جانے. 4 آدمیوں کا میں نے انتظام کیا. بہت آنے والوں نے بھی زور دکھلائے، لیکن وہ اللہ کا بندہ، خدا نے اس کو سمجھ دے رکھی تھی، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا. وہاں تو بس 4 ہی آدمی 5 بار بلا کیا انہوں نے انتظام. شام کو سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور جب صبح ہوئی تو گھر والوں سے انہوں نے کہا کہ لڑکی کو رخصت کر دینا، میں تو دکان پہ جا رہا ہوں. اور لڑکے سے یوں کہا کہ آپ جانے سے پہلے میرے سے دکان پر ملیں. چنانچہ وہ لڑکا دکان پر گیا رخصت ہونے کے لیے. تو انہوں نے دکاندار نے، ان لڑکی کے والد نے اپنے مینیجر سے یہ کہا کہ وہ لفاف لا کر اسی
وہ لفافہ لایا جس کے اندر 1,00,000 روپیہ تھا. اس لڑکے کو دیا کہ بھائی یہ تمہاری نظر ہے. ہو سکتا تھا کہ میں نکاح کی آنے والوں کی مہمانداری میں ان کی ضیافت میں مہمانداری میں 1,00,000 خرچ کر دیتا, لیکن اس سے تمہیں اور لڑکی کو کیا فائدہ ہو؟ وہ 1,00,000 وہ جو 200 آدمی آئے تھے ان کی خاطرداری میں خرچ کر سکتا تھا, لیکن اس سے تمہیں اور لڑکی کو کوئی فائدہ نہ ہوتا. یہ 1,00,000 کا چیک ہے, اب تم چاہے اس کو کاروبار میں لگاؤ, جس طریقے سے چاہے تم خرچ کرو, یہ میں تمہیں دیتا. لڑکے کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کیا ہمدردی یہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو کاروباری لائن سے بھی ناواقف ہوں, آپ ہی مجھے کوئی راستہ بتلائیے. پھر انہوں نے بتلایا, اور پھر اس کے بعد خدا نے انہیں ایسی سہولت دی کہ لڑکا اور لڑکی دونوں اپنی جو ہے آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں. کاروبار میں انہوں نے لگا دیا. تو میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں, خدا پاک نے ہمیں ضرورتوں کے پورا کرنے کا بھی ایسا سادہ ایسا آسان طریقہ بتایا ہے کہ اس کے اندر نہ کوئی حیرانی ہوتی ہے, نہ کوئی سرگردانی ہوتی ہے, نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. اگر ہم اس طریقے کو اپنائیں تو ضرورت کے پورا کرنے میں بھی سہولت, اور اولاد کے اندر بھی اس سے صلاحیت آتی ہے. ماں باپ کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں. ایسا نہیں کہ ماں باپ جو چاہے کرتے رہے اور اولاد جو ہے بھری بھری. پہلے زمانے میں جب شادی ہوتی تھی, لڑکا اور لڑکی دونوں کے اندر شادی کے بعد ایک سنجیدگی آ جاتی تھی کہ اب ہمارا ہی معاملہ نہیں, آنے والی نسل کا معاملہ ہمارے سے متعلق ہو گیا. آج کی طرح نہیں کہ شادی ہونے کے بعد دونوں اور آزاد ہو جاتے. وہ اس واسطے کہ وہ جو ہے آج سمجھداری سے کام نہیں لیا جاتا, بس جی چاہی کے اوپر چل کر اپنے پیروں میں کلاڑی مارتے ہیں. دنیا کی زندگی میں بھی پریشانی ہوتی ہے اور عاقبت کی خبر خدا جانے. موت کا, آخرت کا, اگلی زندگی کا دھیان تک نہیں ہوتا. اپنی نسلوں کا بھی. پھر کہتے ہیں تربیت جو ہے آج لا محل ہو رہی ہے, آج تربیت کا مسئلہ قابو میں نہیں آتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یوں چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہے کریں, ہماری اولاد ایسا نہ کرے. نہیں, یہ اس طریقے سے تربیت نہیں ہوتی. ہم جتنا کریں گے اولاد ہماری اس سے آگے کرے. چنانچہ یہ قصہ لکھا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی شادی ہوئی, اللہ نے اولاد دی. لڑکا ہوا تو وہ کوئی چیز چوری کر لیا. لڑکے کے باپ کو بہت اس پر غصہ آیا. پہلے جو ہے کسی کی چیز لے لینا, چوری کر لینا عیب سمجھا جاتا تھا. آج کل کی طرح نہیں کہ ہنر سمجھا جانے لگا. آج چوری کرنے کو, ڈاکہ ڈالنے کو فن سمجھا جاتا ہے, کمال سمجھا جاتا ہے. جب انسانیت زندہ تھی, آدمیت کا جنازہ نہیں نکلا تھا, جب یہ عیب شمار کیے جاتے. جب معلوم ہوا لڑکا چوری کر کے آیا ہے تو باپ کو غصہ اسے آیا اور وہ گھر گیا اور جا کر اپنی بیوی سے, لڑکے کی ماں سے یہ کہا, میں نے تو اپنی ساری زندگی کھنگال کر دیکھ لی ہے, پوری زندگی کا جائزہ لے لیا ہے. میں نے تو اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی چوری نہیں کی ہے. لڑکے کے اندر جو اثر آیا ہے یقیناً تم نے چوری کی ہوگی, جس کا اثر اس لڑکے پر آیا. بیوی نے, لڑکے کی ماں نے بہت تسلی دینی چاہی, بہت ان کو سمجھانا چاہا کہ نہیں, میں نے ساری عمر جو ہے کبھی چوری نہیں کی. لڑکے کے باپ نے یہ کہا, ہو نہیں سکتا, یہ بچے کے اندر جو اثر آیا ہے یا تمہارا ہے یا میرا ہے. میں نے اپنی پوری زندگی کو جانچ لیا, میں نے تو ساری عمر میں کبھی کوئی چوری نہیں کی. یقیناً تم نے کی ہوگی جس کا اثر اس کے اندر آیا.
بہت دیر کی کنجو کاؤ کے بعد لڑکے کی ماں نے کہا ہاں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں اپنے پڑوس کے گھر میں گئی، وہاں پر پڑوس والا موجود نہیں تھا، وہ عورت گھر کی موجود نہیں تھی، اس کے یہاں سے میں ایک چیز بغیر اس کے پوچھے لے کر آئی تھی. سارے لوگ میں یہ بات تو اس لڑکے کے باپ نے کہا یہ اسی کا اثر ہے کہ آج بچہ چوری کر کے آیا. آج ماں باپ جتنی چاہے بے عنوانی، جتنی چاہے بے ترتیبی، جتنی چاہے بدی کرنے اور یوں چاہے بچے کے اندر نہ ہو تو بھائی یہ ہو نہیں سکتا. اسی واسطے جب آگنے والی نسلوں کی فکر تھی، جب اپنی اولاد کی تربیت کا خیال تھا، شادی ہونے کے بعد تنہائی کے اندر بھی وہ کوئی بدتمیزی کی بات نہیں کرتا کہ کہیں اس کا اثر اولاد پڑ جائے. لیکن آج کی زندگی میں شور تو بہت، تربیت کا اور سارے کے سارے عاجز، سارے کے سارے عاجز. پارلیمنٹ تک کے اندر بحث ہوتی ہے کہ یہ آنے والی اولاد کا کیا کرے اور حل سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ کہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے، اپنے آپ کو مقید کرنے کے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں. جب تک معاشرہ، جب تک ماحول اس کے اندر سدھار نہیں ہوگا، اولاد کے اندر، آنے والی نسلوں کے اندر کبھی سدھار نہیں آ سکتا. بچہ اتنا کہنے سے، اتنا سمجھانے سے نہیں سمجھتا ہے جتنا دیکھنے سے، جتنا ماحول سے سمجھتا ہے. جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی بچہ کرتا ہے. نہ اسے سمجھانے کی ضرورت، نہ اسے بتلانے کی ضرورت. تم اس کے سامنے خیر کا کام کر رہے ہوگے، بھلائی کا کام کر رہے ہوگے، بغیر بتلائے وہ اس کے کرنے کو اپنے لیے وہ اس کو کرنے لگ جائے. آپ برائی کریں گے تو وہ برائی کرے گا اور آپ بھلائی کریں گے تو وہ بھلائی کرے گا. ماحول میں ماحول کا سدھار یہی ذریعہ بن سکتا ہے آنے والی نسلوں کی صحیح تربیت کا. ماحول اگر بگڑا ہوا ہے تو ہمارے پمفلیٹ، ہمارے اشتہارات، ہماری ہدایات وہ کبھی کارگر نہیں. گھر کے اندر اگر گالی گلوچ، گھر کے اندر اگر جو ہے برائیاں یہ اپنے ہیں تو بچہ بغیر کہے ان کا آگے ہو جائے. گھروں کے اندر اگر خدا کا نام لیا جا رہا ہو، گھروں کے اندر خدا کا کام کیا جا رہا ہو، گھروں کے اندر خدا کا حکم پورا کیا جا رہا ہو تو بچہ بغیر کہے ان چیزوں کو کرنے والا بن جائے. میرے عزیزوں اور دوستوں، آج میں یہ کر رہا تھا کہ یہ شادی بیاہ یہ بھی خدا پاک نے ایک ضرورت رکھی ہے انسانوں کے اندر اور اس کے پورا کرنے کا طریقہ بتلایا ہے. جتنا سادگی کے ساتھ، جتنی خدا کی فرما برداری کے ساتھ کیا جاوے گا اتنا ہی اس کا اثر آنے والی نسلوں پر بھی پڑے گا. اس کے اندر بھی یہ صفات ہوں گی اور جب آدمیوں کے اندر، انسانوں کے اندر خدائی حکم کے پورا کرنے کی فضا قائم ہوگی، خدا پاک دنیا کی زندگی اس کے اندر بھی سدھار لائے گا اور آخرت کی زندگی اس کے اندر بھی یہ اولاد آدم نجات پائے. اس کے آنے کا صحیح راستہ، اس کے آنے کا آسان راستہ یہی ہے جو آپ کے سامنے دعوت کے انعام سے پیش کیا جا رہا ہے کہ اپنے ماحول سے نکلے اور ماحول سے نکل کر 24 گھنٹے میں اپنے آپ کو خدا کے حکم کا پابند بننے کی، اپنی زندگی میں بے عنوانیوں سے بچنے کی عادت ڈالیں. اس کی مشق کریں. یہ آسان سا طریقہ. اللہ اس کی سمجھ ہمیں نصیب فرمائے. خدا پاک اپنی زندگی میں ہمیں جو ہے سچا بندہ بن کر، ہمیں صحیح انسان بن کر، ہمیں باترتیب زندگی گزارنے والا بنا دے. یہی انسانیت کی ہلاکت سے بچنے کا ایک راستہ ہے، ورنہ اس انسان کی ہلاکت کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. شادی سادگی کے ساتھ ہو، اس کے اندر جو ہے نام آوری، اس کے اندر نام و نمود، یہ چیزیں جو ہے برکت کو کھو دینے والی. اور یہ شیطان کا ایسا پھندا ہے کہ وہ اس کے